الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بزرگان محترم، رمضان مبارک کے بارے میں آج کی مجلس میں چند قصے سناؤں گا جن میں ہمارے لیے سامان عبرت ہے. اللہ کرے کہ ہم ان سے ہدایت لیں اور عبرت حاصل کریں، کیونکہ قصے بھی ہدایت اور نصیحت کے لیے بڑے اہم ہوا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ان میں دلچسپی کا سامان بھی ہوتا ہے. اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی بہت سے قصے بیان کیے ہیں، قوموں کے قصے، افراد کے قصے، انبیاء اکرام علیہم السلام کے قصے، نیک لوگوں کے قصے اور برے لوگوں کے قصے بھی بیان کیے تاکہ لوگوں کو ان سے عبرت ہو، نصیحت ہو، وہ ہدایت حاصل کرے. اسی لیے اسی غرض سے میں بھی چند قصے عبرت آموز آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان کو غور سے سنیں اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں. پہلا قصہ ایک عربی عالم نے سنایا ہے کہ ایک شخص غیر مسلم تھا اور پھر اللہ نے اس کو توفیق دی تو وہ مسلمان ہو گیا. اس نے اپنے اسلام لانے کا قصہ یہ بیان کیا کہ میں نے ایک بار شعبان کی اخیر تاریخ کو مسلمانوں کے ایک جنب غفیر کو دیکھا کہ وہ آسمان کی جانب اپنی نظریں اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی چاند دیکھنے کے لیے. جسے دیکھو وہ آسمان کو دیکھ رہا ہے، جسے دیکھو وہ آسمان کو دیکھ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لوگ کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ خدائی کوئی اشارہ پانا چاہتے ہیں، اس کے انتظار میں ہیں تاکہ اشارہ پا کر وہ کوئی خاص کام پر لگ جائیں. کہتا ہے کہ پھر جب انہوں نے چاند دیکھ لیا اور ان کو چاند نظر آ گیا تو وہ ایسا خوش ہوئے کہ گویا ان کو کسی بہت بڑی عجیب و غریب چیز کی خوشخبری دی گئی ہو، اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. اور نہ صرف یہ کہ بڑے، بلکہ ان کے بچے بھی خوش نظر آ رہے تھے، بلکہ بچے بڑوں سے زیادہ خوش نظر آ رہے تھے. وہ کہتا ہے کہ میں نے سمجھا کہ اب ان سب کو کوئی خاص چیز کھانے کی، پینے کی، کپڑوں کی اور مختلف قسم کی کوئی عجیب و غریب نعمت کی چیزیں ملنے والی ہیں شاید، اس لیے لوگ خوش ہو رہے ہیں. لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس بات سے خوش ہو رہے ہیں کہ اب ان کو کھانے پینے اور لذات اور خواہشات سے باز رکھنے کا اشارہ مل گیا ہے، اور وہ رمضان کا پورا مکمل مہینہ ان چیزوں سے بچتے رہیں گے، اور وہ اس بھوکے پیاسے رہنے اور خواہشات کو ترک کرنے پر خوش ہو رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مسلمان لوگ اب اپنی خواہشات اور لذات سے دور، کھانے اور پینے سے دور رہنے لگے ہیں. میں نے سوچا کہ یہی وہ دنیا کی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، غارت گری مچاتے ہیں، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں اور ریس کرتے ہیں، مگر یہ لوگ ان کو چھوڑ کر اس طرح خوش ہو رہے ہیں. کہتا ہے کہ مجھ پر اس کا بڑا اثر ہوا، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ لوگ رات میں عبادت میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مناجات کرتے ہیں، تراویح کی نماز دیر تک پڑھ کر مجاہدہ کرتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ یہ سب باتیں دیکھ کر میرے دل پر ان باتوں کا بڑا گہرا اثر ہوا، یہاں تک کہ میں بھی ان کی طرح روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا شروع کر ڈالا. اگرچہ مجھے اسلام کے بارے میں اور روزے کے بارے میں اور ان کی عبادات کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، لیکن جیسے وہ لوگ کر رہے تھے میں بھی کرنے لگا. دن میں روزہ رکھتا، راتوں کو اور نماز کے اوقات میں مسجد کو جاتا، تراویح میں شامل ہوتا. کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے
مجھے ایک عجیب قسم کا سکون ملا، راحت ملی، جس کا کبھی مجھے پہلے تجربہ نہیں ہوا تھا، اور دل میں ایک عجیب قسم کی لذت محسوس ہونے لگی جو اس سے پہلے کبھی مجھ کو حاصل نہیں تھی۔ یہاں تک کہ اسی حالت میں رمضان کا آدھا مہینہ گزر گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں مسجد کو جایا کرتا تھا اور مسجد کے امام صاحب اور وہاں کے لوگ مجھے روزانہ دیکھا کرتے تھے، اور ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں یہاں مسجد میں ایک اجنبی سا ہوں۔ ایک دن مسجد کے امام صاحب نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں کے ہو، کیا ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو اپنا تمام قصہ سنایا کہ میں تو غیر مسلم ہوں، لیکن مسلمانوں کی ان اداؤں نے مجھ کو مجبور کیا کہ میں بھی روزہ رکھوں، نماز پڑھوں، اس لیے میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں اور نمازیں پڑھ رہا ہوں، تراویح میں بھی یہاں شریک ہو رہا ہوں، اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی کہ یہ سب کچھ کیوں شروع ہوا اور کیسے ہوا۔ کہتا ہے کہ وہ یہ باتیں سن کر حیرت زدہ ہو گئے، اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ تم یہاں نمازیوں کے سامنے اپنا قصہ سناؤ۔ کہتا ہے کہ میں نے یہ قصہ تمام نمازیوں کو سنایا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہی تو وہ اسلام ہے جس سے تم دور بھاگتے تھے، لیکن اس کی نعمت، اس کے اندر کی برکت تم کو مجبور کر کے یہاں تک لے آئی۔ اب تم اسلام جاننے کی کوشش کرو اور اس کی حقیقت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پھر ان لوگوں نے مجھے اسلام کی حقیقت سمجھائی، اسلام کے فرامین بتائے، اس کی بنیادی چیزوں کو واضح کیا، یہاں تک کہ میرے دل میں اسلام گھس گیا اور رمضان نے مجھے ایمان تک پہنچا دیا۔ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے میرا نام رمضان رکھ دیا، اب میرا نام رمضان ہے۔ رمضان نے یہ عجیب و غریب ایمان عطا فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک ایک ایسی چیز ہے جو ہر نیک فطرت انسان کو نصیحت اور ہدایت دیتا ہے، اور اس کی رونق اور برکت اس کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن کتنے عجیب ہیں وہ لوگ جو اسلام میں ہونے کے باوجود اسلام میں رمضان سے متاثر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ دوسرا قصہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک بار لوگوں کو رمضان مبارک میں دیکھا، کچھ نوجوانوں کو، کہ وہ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان لوگوں کو یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو ایک میدان بنایا ہے جس میں لوگ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، ریس کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس جو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ کی رحمت کو پا لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر کہنے لگے تعجب ہے ان لوگوں پر جو ایسے وقت میں ہنستے اور کھیلتے ہیں جبکہ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں، مسابقہ کر رہے ہیں، نیکیوں کے میدان میں ہار جیت کا کھیل کھیل رہے ہیں، اور کچھ لوگ کامیاب ہونے کی کوشش میں ہے اور دوسرے لوگ ناکام ہو رہے ہیں۔ ارے جب وہ پردہ ہٹ جائے گا تو نیکی کرنے والا اپنی نیکی کو دیکھ کر اس کی خوشی میں مست ہو جائے گا، اور برائی کرنے والا اپنی برائیوں کو دیکھ کر غم زدہ اور پریشان ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سے پہلے کر لو جو کچھ کہ تم کرنا چاہتے ہو۔ اس واقعے سے سبق لینا ہے کہ ہمیں رمضان میں کس قسم کی زندگی گزارنا ہے، اور یہ کہ ہنسی مذاق اور کھیل و تفریح نہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ معلوم نہیں کہ اس میدان رمضان میں شہسوار بن کر میں کامیاب ہوں گا یا یہاں کہیں گر پڑوں گا، غفلت کی زندگی میں پڑ جاؤں گا اور ناکام ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ کر ہر وقت آدمی کو فکر مند رہنا چاہیے۔ تیسرا واقعہ سناتا ہوں، اور یہ بھی بڑا عبرت خیز واقعہ ہے کہ عباسی خلفاء میں سے ایک بڑے دیندار و صالح بادشاہ گزرے ہیں، امیر المؤمنین مہتدی باللہ،
جو واصف باللہ کے بیٹے تھے، ان کے بارے میں ہاشم بن قاسم کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رمضان کی شام میں خلیفہ مہتدی باللہ کے پاس میں حاضر تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ جب میں اٹھنے لگا تو خلیفہ نے کہا کہ نہیں نہیں بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر نماز کا وقت ہوا تو خلیفہ نے نماز پڑھائی اور پھر ان کے لیے کھانا لایا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ ایک معمولی سا پرانا طبق تھا جس میں کچھ روٹیاں رکھی ہوئی تھی اور ایک برتن میں نمک تھا اور ایک میں زیتون کا تیل اور ایک میں سرکہ تھا، فقط یہ چیزیں تھی۔ خلیفہ مہتدی باللہ نے مجھے کھانے کے لیے کہا تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا، لیکن میں تھوڑا تھوڑا کھا رہا تھا۔ کیوں؟ یہ سمجھ کر کہ ابھی عمدہ عمدہ کھانے آئیں گے بادشاہ کے لیے، اس میں سے میں کھاؤں گا، یہ روٹی اور نمک کیا کھاؤں۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے مجھے جب دیکھا کہ میں نہیں کھا رہا ہوں تو پوچھا کیا تم روزے سے نہیں تھے؟ پھر کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ہاشم بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ رمضان میں کون روزہ چھوڑ سکتا ہے، میں بھی الحمدللہ روزے ہی سے تھا۔ تو خلیفہ کہنے لگے کہ جو کچھ یہاں حاضر ہے اس میں سے کھا لو، یہاں اس کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں جو تم کو ملے گی۔ ہاشم بن قاسم کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، بادشاہ کا محل ہے، امیر المؤمنین ہے اور ان کے دسترخوان کا یہ حال ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، اللہ نے تو آپ کو بڑی وسعت دی ہے، آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ تو خلیفہ مہتدی باللہ نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا ہاں ہاں بات تو ویسی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو کہ مجھے سب کچھ حاصل ہے، مگر میں نے سوچا کہ بنو امیہ میں سے ایک بادشاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں جن کا زہد و تقوی سب کو معلوم ہے، ان کی بادشاہت میں انہوں نے فقیری کر کے دکھایا، تو مجھے بنو ہاشم پر غیرت آئی کہ ان میں کوئی ایسا بادشاہ کیوں نہیں گزرا، لہذا میں نے یہ ٹھان لیا کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انداز زندگی اختیار کروں گا تاکہ بنو ہاشم میں بھی کوئی ایسا ہو جائے۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرات نیکیوں میں کس طرح ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہتے تھے۔ ساری دنیا قدموں میں ہونے کے باوجود بادشاہ وقت نے خود کو عمر بن عبدالعزیز جیسا بادشاہ بنانے کے لیے رمضان کے کھانے میں بھی زہد و قناعت کو اختیار کر لیا تھا۔ چوتھا واقعہ یہ سنانا ہے کہ ایک بار حجاج بن یوسف جو بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، رمضان مبارک میں کہیں سفر میں تھا کہ اس کے لیے دوپہر کا کھانا لایا گیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے غلاموں اور نوکروں کو حکم دیا کہ یہاں آس پاس میں کوئی بندہ موجود ہو، کوئی آدمی ہو تو اس کو بھی بلا لو تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا لے۔ دیہات کا علاقہ تھا، گزر رہے تھے سفر میں، وہاں پر ایک دیہاتی لوگوں کو نظر آیا، لوگوں نے اس دیہاتی کو لا کر حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ ارے عربی کہتے ہیں دیہاتی کو، ارے عربی آ ہمارے ساتھ تو بھی کھانا کھا لے۔ دیہاتی کہنے لگا مجھے تم سے بڑی اور معزز ذات نے دعوت دی تھی اور میں نے اس کی دعوت کو پہلے قبول کر لیا ہے، لہٰذا میں اب تمہاری دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ حجاج نے تعجب سے پوچھا کہ وہ کون ہے جو مجھ سے بڑا اور معزز ہے جس کی دعوت تم نے قبول کر لی؟ دیہاتی نے کہا وہ اللہ کی ذات ہے جس نے مجھے رمضان کے روزے کی دعوت دی، لہذا میں نے روزہ رکھ لیا ہے، میں اللہ کا مہمان ہوں، اس لیے میں تمہاری دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ حجاج نے کہا ایسے سخت گرمی کے دن میں تم روزہ رکھتے ہو؟ دیہاتی کہنے لگا میں تو اللہ کے فضل سے اس سے بھی زیادہ سخت گرمیوں میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ حجاج کہنے لگا
ایسا کرو کہ آج تم روزہ چھوڑ دو، ہمارے ساتھ کھا لو، کل روزہ رکھ لینا۔ دیہاتی نے کہا کیا آپ مجھے کل تک زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ حجاج نے کہا یہ تو میرے سے نہیں ہو سکتا، اس کا علم تو اللہ کو ہے کہ کون کب تک زندہ رہے گا۔ دیہاتی نے کہا پھر آپ مجھے ایک ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہو جس کی کوئی گارنٹی آپ نہیں دے سکتے؟ حجاج نے کہا ارے عربی، کھانا بڑا لذیذ اور اچھا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کھا لے۔ دیہاتی کہنے لگا خدا کی قسم، اس کھانے کو تمہارے پکاتی اور طباخ نے نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی عافیت نے لذیذ بنایا ہے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے حکم پر چلو۔ اس پر حجاج بے بس ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایسے شخص کو کبھی نہیں دیکھا، پھر اس کو انعام دے کر روانہ کیا۔ سبق لیجئے اس واقعے سے کہ ایک دیہاتی ہونے کے باوجود کس قدر اللہ کا ڈر ہے اس کے دل میں، اور عقل بھی کیسی سلیم اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی۔ پانچواں واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں محمد ابن ابو الفرج، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بار رمضان مبارک میں ضرورت معلوم ہوئی کہ ایک باندی کام کاج کے لیے خریدوں۔ میں بازار گیا، وہاں پر ایک باندی نظر آئی جو نہایت نحیف اور کمزور تھی جسم کے لحاظ سے، اور رنگ اس کا فق ہو گیا تھا، زرد پڑ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسی کو اس پر رحم اور کرم کرتے ہوئے اس خیال سے خرید لیا کہ اسی سے کام دھام کرا لیا کروں گا، اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ یہ بیگ لے کر چل بازار تاکہ رمضان کی ضروریات خرید کے لائے۔ بھائیو، یہ واقعہ غور سے سننے کے قابل ہے اور اس کا پرچار کرنے کے قابل ہے۔ ہر ایک مسلمان کے دل میں اس کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ چل ہمارے ساتھ بیگ لے کر تاکہ بازار سے رمضان کی ضروریات خرید کے لے آئے۔ وہ تعجب سے کہنے لگی کہ تمہارے ہاں رمضان اب آیا ہے؟ میں تو ایسے لوگوں میں باندی رہ کر آئی ہوں جن کے ہاں سال بھر رمضان ہی رمضان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ کیسے لوگ ہوں گے جن کی زندگی رمضان کی اور غیر رمضان کی یکساں ہوتی تھی؟ کہتی ہے کہ میں ایسے لوگوں میں رہ کر آئی ہوں جن کے ہاں سال بھر رمضان ہی رمضان ہوتا ہے۔ محمد ابن ابو الفرج کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ باندی نیک اور صالح لوگوں میں سے ہے۔ میں اس کو دیکھتا تھا کہ وہ رمضان میں پوری رات نماز میں کھڑی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب عید کی رات ہوئی اور صبح میں عید کرنا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ چل بازار چلتے ہیں تاکہ عید کا سامان خرید کے لائے۔ تو وہ باندی کہنے لگی ارے میرے آقا، اے میرے آقا، آپ عید کی کون سی ضروریات خریدنا چاہتے ہیں؟ عوام کی ضروریات یا خواص کی ضروریات؟ محمد ابن ابو الفرج کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ عوام کی کیا ضروریات ہوتی ہیں اور خواص کی کیا ضروریات ہوتی ہیں، دونوں کو بیان کر۔ تو وہ باندی کہنے لگی عوام کی ضروریات عید کی کھانا پینا کپڑے لتے یہ ہوتے ہیں، اور خواص کی ضروریات یہ ہے کہ عوام اور لوگوں سے کٹ کر اللہ سے لو لگایا جائے اور اس کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے، اس کے ذکر میں قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے۔ محمد ابن ابو الفرج کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میں تو کچھ کھانے کی چیزیں غذا کے لیے لانا چاہتا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ کون سا کھانا، کون سی غذا خرید کے لانا چاہتے ہو؟ جسم کا کھانا یا دل کا کھانا؟ جسم کی غذا یا دل کی غذا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ دونوں کی تفصیل بیان کر کہ دل کا کھانا کیا ہوتا ہے، جسم کا کھانا کیا؟ اس نے کہا جسم کا کھانا تو تم جانتے ہی ہو، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد کہنے لگی طعام القلوب ترک الذنوب و اصلاح العیوب
والتمتع بمشاهدة المحبوب والرضا بحصول المطلوب وحوائجه الخشوع والتقوى والترك الكبر والدعوى والرجوع إلى الله والتوكل عليه في السر والنجوى. عجیب الفاظ، بڑے پیارے الفاظ اس نے استعمال کیے اور حقیقت سے ہم لوگوں کو آگاہ کیا. ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ دلوں کی غذا ہے گناہوں کو چھوڑ دینا، اپنے عیوب کی اصلاح کر لینا. محبوب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے سے متمتع ہونا، اور مطلوب مومن کو پا کر راضی ہو جانا. اور اس کی ضرورت یہ ہے کہ خشوع و تقوی ہو، تکبر اور دعوے کو ترک کر دیا ہو، رجوع الی اللہ ہو، خلوت و جلوت میں اللہ ہی پر توکل کرتا ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو دل کی غذا ہے. یہ کہہ کر پھر وہ نماز میں کھڑی ہو گئی، اور نماز ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ اللہ کی پیاری بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہو گئی. یہ واقعہ ہے عجیب و غریب واقعہ. اس باندی نے ہماری آنکھیں کھول دی کہ رمضان کی اصل کیا ضرورت ہے، عید کی حقیقی ضرورت کیا ہے. ہم تو عید کپڑوں میں سمجھتے ہیں، رمضان کھانوں میں سمجھتے ہیں، مختلف کھانے پینے کی چیزوں اور لذت کی چیزوں میں اپنے آپ کو لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان گزار لیا. آج جب لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے تو بہت سے لوگوں کی زبانوں پہ یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ اب رمضان ویسا نہیں نظر آ رہا ہے، وہ بازاروں کی رونق نہیں ہے. بھائیوں، بازاروں کی رونق مسلمان کی رونق نہیں ہے. بازاروں کی رونق ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اصل رونق تو وہ دل کی رونق ہے، اور اصل غذا تو دل کی غذا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.